बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे लॉ, फैक्ट्स एंड प्रिजम्पशंस पर, यानी कानून, वाक़यात और क़यास। अदालतों को बिलअमूम जिन सवालात से साबका पड़ता है वो अमर मुतल्लका वाक़यात यानी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स और अमर मुतल्लका कानून यानी क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं। और बाज़ औक़ात ये सवालात और वाक़यात यानी फैक्ट्स और लॉ दोनों की निस्बत होते हैं। जैसे फ़ौजदारी मुकदमा में वाक़यात और कानून दोनों का अमल दखल होता है, क्योंकि सज़ा देने के लिए वाक़यात यानी फैक्ट्स को मद्देनज़र रखा जाता है और जुर्म की सज़ा ताज़ीराती कानून यानी पीनल लॉ के तहत दी जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ की, यानी अमर मुतल्लका कानून। क्वेश्चन ऑफ लॉ को कानूनी सवाल कहते हैं, यानी इस खास नुक्ते पर कानून क्या कहता है। मसलन जब किसी मुल्ज़िम के खिलाफ कत्ल का जुर्म साबित हो जाए तो अदालत के लिए ये सवाल पैदा होता है कि मुल्ज़िम को इस जुर्म की क्या सज़ा दी जाए। अदालत को इस सवाल का जवाब ताज़ीरात पाकिस्तान यानी पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 302 में मिलेगा। इसकी एग्जाम्पल अगर देखें तो ये कानून का एक असूल और कायदा है कि 7 साल से कम उम्र बच्चा इर्तिकाब जुर्म नहीं कर सकता, लिहाजा उसे सज़ा नहीं दी जा सकती। उसकी वजह यह है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा अच्छाई और बुराई में तमीज़ नहीं कर सकता और वो कोई फ़ेल बेनियत मुजरिमान यानी मेंसरिया नहीं कर सकता। ये अमर मुतल्लका कानून है, यानी ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। एक दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं कि दूसरी सूरत हाल में ये देखा जाता है कि किसी महसूस नुक्ते पर कानून क्या है। बिलअमूम ये सवाल उस वक्त पैदा होता है जब कानून की ज़ुबान वाज़ेह ना हो और उसकी मुख्तलिफ तशरीहात यानी इंटरप्रिटेशंस की जा सकती हैं। ऐसी सूरत हाल में वकला मुनासिब तशरीह करने में मदद देते हैं, बस किसी महसूस कानून की तशरीह भी अमर मुतल्लका कानून है। एक और मिसाल देखते हैं कि ज़ाब्ता-ए दीवानी की दफ़ा 2 में लफ्ज़ कोताही या अदम पैरवी यानी डिफ़ॉल्ट की तारीफ़ की गई है। ये लफ्ज़ उस ज़ाब्ता में 2 मानी में इस्तेमाल हुआ है। एक अदम पैरवी के मानी में, जैसे दावा अदम पैरवी यानी डिफ़ॉल्ट में खारिज हो जाता है, और दूसरे मानी अदम अदायगी के हैं, जिसमें किसी रकम की अदम अदायगी के मानी लिए जाते हैं। अब मुकदमे में जो तारीफ़ या तशरीह मुनासिब होगी वही कबूल की जाएगी ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। जूरी ट्रायल में सवालात जूरी से पूछे जाते हैं। वो सवालात अमर मुतल्लका वाक़यात होते हैं, जबकि मुकदमा के दौरान जज से पूछे जाने वाले सवाल अमर मुतल्लका कानून हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की। वो तमाम सवालात जो कानून से मुतल्लिक ना हों उन्हें सवालात मुतल्लका वाक़यात कहा जाता है। इसकी वजाहत यूँ कर सकते हैं कि वो तमाम सवालात जिनका कानून के ज़रिए पहले से तयन ना किया गया हो वो सवालात मुतल्लका वाक़यात तस्वर होंगे, या फिर वो सवालात भी मुतल्लका वाक़यात तस्वर होंगे जिनकी निस्बत कोई कानून मौजूद ना हो। उसके अलावा वो सवालात जिनका जवाब जूरी ने देना हो वो भी अमर मुतल्लका वाक़यात शुमार होंगे। हम ये कह सकते हैं कि अमर मुतल्लका वाक़यात इस बात का तयन करना है कि क्या सही और मुनसिफाना है। एग्जाम्पल अगर देखें तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में मदई के हक में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री जारी हो सकती है, या सदूर डिग्री से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह अदालत को यह सवाबदीदी इख्तियार भी हासिल है कि वो मदई के हक में या मदई के खिलाफ मुआवजा अदा करने की डिग्री जारी कर दे। अमर मुतल्लका वाक़यात को बज़रिया शहादत साबित किया जाता है। अब बात करते हैं मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट की। बहुत सवालात का ताल्लुक फैक्ट्स और कानून दोनों से होता है। मसलन शराकत की निस्बत, ऐसे सवालात पैदा हो सकते हैं, जैसे कि फ़रीक़ैन के मुबैन रिश्ता अमर मुतल्लका वाक़यात। आया साबित शुदा रिश्ता कानूनी शराकत को जन्म देता है, अमर मुतल्लका कानून। जैसा कि पहले हम बात कर चुके हैं कि जुर्म को वाक़याती सवालात यानी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स के ज़रिए साबित किया जाता है और सज़ा देने के सिलसिले में कानूनी सवाल जो हैं वो क्वेश्चन ऑफ लॉ के सामने आता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिएशन की। अदालत को बाज़ औक़ात सवाबदीदी और कानूनी दोनों सवालात से साबका पड़ता है।
مثلاً فوجداری مقدمات میں عدالت کو قانونی اور ثوابدیدی دونوں قسم کے سوالات کو نمٹانا پڑتا ہے، کیونکہ قانون میں زیادہ سے زیادہ سزا مقرر کی جاتی ہے، لیکن عدالت کو یہ ثوابدیدی اختیار حاصل ہے کہ وہ ملزم کو جرم کی سنگینی یعنی اس کی گریوٹی کے اور نوعیت کے مطابق سزا دے۔ بعض اوقات عدالت مقدمہ کے حالات کے مطابق قانون میں مقرر شدہ سزا میں تخفیف بھی کر دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پریزمپشن کی، یعنی قیاس کی۔ قیاس قانون کا ایک اصول ہے جس کی بنیاد پر عدالتیں واقعات اور شہادت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ محسوس قسم کی قیاس رائے کرتی ہے، اور اس پریزمپشن کو اس وقت تک درست تسلیم نہیں کیا جاتا جب تک اسے بذریعہ شہادت غلط ثابت نہ کر دیا جائے۔ مثلا اگر کوئی شخص گزشتہ 7 سال سے لاپتہ ہو تو قانونی طور پر اسے مردہ تصور کیا جائے گا۔ اس قیاس کو غلط ثابت کرنے کے لیے بذریعہ شہادت یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ زندہ ہے اور اسے فلاں جگہ دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح فوجداری قانون کسی ملزم کو اس وقت تک بے قصور تصور کرتا ہے جب تک کہ وہ قصوروار ثابت نہ ہو جائے۔ قیاس کی بھی اقسام ہیں، یعنی پریزمپشن کی بھی کائنڈس ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ پریزمپشن آف لا، یعنی قانونی قیاس۔ اس کے بعد ہے واقعاتی قیاس، یعنی پریزمپشن آف فیکٹ۔ جو قانونی قیاس ہے، پریزمپشن آف لا ہے، اس کو آگے سے مزید 2 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی ناقابل تردید قیاس یعنی اور قابل تردید، یعنی ناقابل اور قابل تردید قیاس۔ قانونی قیاس قانون کی بنیاد پر اور واقعاتی قیاس کی بنیاد پر قائم کیا جاتا ہے۔ ناقابل تردید قیاس بھی قانون کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور یہ حتمی اور قطعی ہوتا ہے۔ مثلا 7 سال سے کم عمر بچے کی نسبت یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ شعور نہیں رکھتا اور مجرمانہ ذہنیت کا حامل بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ان امور کو ثابت کرنے کے لیے کسی بھی شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے برعکس قابل تردید قیاس وہ ہے جو عدالت واقعات یعنی فیکٹ سے اخذ کرتی ہے۔ شہادت کے ذریعے اس قیاس کی تردید بھی ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں فکشن کی، یعنی مفروضے کی۔ سالمنٹ کے مطابق مفروضہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے مطابق قانون سے ہٹ کر ایک تصور قائم کر لیا جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی اللیگل بچے کو متنبع بنا لے تو اسے صحیح اور جائز متنبع تصور کیا جائے اور اسے وہی امرات حاصل ہوں گی جو ایک جائز اور حلالی بچے کو حاصل ہوتی ہیں۔ فکشن ایک جھوٹا موقف ہے جسے ایک فریق اختیار کرتا ہے لیکن دوسرے فریق کو اس کی تردید کی اجازت نہیں ہوتی۔ مین کے نزدیک مفروضہ قانون کو ترقی دینے کا ایک طریقہ ہے۔ مین کہتا ہے کہ مفروضہ قدیم زمانے کی ایک ضرورت تھی کیونکہ پرانے زمانے کے لوگ قانون میں کوئی تبدیلی کرنے کے حق میں نہیں تھے، لہذا اس وقت کی ضرورت کے پیش نظر مفروضہ کو قبول کرنا ضروری تھا۔ مفروضہ نے قانون کی ترقی اور ارتقاء میں اس وقت بہت اہم کردار ادا کیا جب قانون ابھی ابتدائی مراحل میں تھا اور بدلتے ہوئے حالات کے تقاضے پورے کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس لیے یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ پرانے زمانے میں پریزمپشن کا بھی قانون ایک اہم سورس تھا۔ مین کے خیال کے مطابق موجودہ زمانے میں مفروضے کی اہمیت کم ہو گئی ہے کیونکہ اب قانون میں تبدیلی کرنا آسان ہو گیا ہے، لیکن پولاک نے اس خیال کی تردید کی ہے کہ موجودہ زمانے کا مفروضہ جو ہے وہ بھی ایک اپنا مقام رکھتا ہے۔ مفروضے کے تحت ہم ماں کے پیٹ کے اندر موجود بچے کو بھی پیدا شدہ بچہ تصور کر لیتے ہیں۔ اسی طرح تعبیری قبضہ کی اصطلاح کی بنیاد بھی مفروضے پر ہے۔ پروفیسر گرے کے مطابق بھی جدید قانونی نظام میں مفروضے کا ایک اہم مقام ہے کیونکہ یہ قانونی نظام میں ترقی اور ارتقاء کا باعث ہے۔ اب بات کرتے ہیں ٹیریٹوریل قانون کی، یعنی علاقائی قانون۔ علاقائی قانون سے مراد کسی ملک کا وہ قانون ہے جو کسی خاص علاقے میں نافذ ہوتا ہے اور یہ قانون اس ملک کا قانون ساز ادارہ بناتا ہے۔ تمام قوانین کی نوعیت علاقائی ہوتی ہے لیکن اس میں بعض استثنائی بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ پاکستان کے ہر صوبے کا قانون ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے اور صرف صوبائی حدود تک محدود ہے۔ اس لیے پاکستان کی ریاست کی جغرافیائی حدود جو 4 صوبوں پر مشتمل ہے یکساں طور پر قابل پابندی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے برطانیہ گو کہ ایک ریاست ہے مگر اس کے اپنے ہر حصے مثلا انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ کے مختلف شہری قوانین بنائے گئے ہیں۔ بھارت اور امریکہ کی ریاستوں میں بھی یہی صورتحال موجود ہے۔ بعض قوانین کا اطلاق
علاقائی حدود سے باہر بھی ہوتا ہے، مثلاً انگلستان کی جو ایڈمائرلی کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے، وہ کسی بھی ملک میں برطانیہ کے جہاز پر سرزد ہونے والے جرم کی سماعت کا بھی اختیار رکھتی ہے۔ اسی طرح بعض اہم شخصیات پر قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، مثلاً دوسرے ملک کے ایمبیسیڈرز پر بھی ملکی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کسی ریاست کا شہری قانون اس ریاست میں رہنے والے خاص گروہ یا فرقے پر قابل اطلاق ہو سکتا ہے، دوسرے اس سے مستثنیٰ ہو سکتے ہیں۔ جیسے شرعی قانون کا اطلاق صرف مسلمانوں پر ہوگا اور ہندو قانون کا اطلاق صرف ہندوؤں پر، اور اس طرح دوسرے ذاتی قوانین جو ہیں وہ اس اصول سے مختلف ہیں کہ ریاست کا قانون ریاست کے اندر رہنے والے ہر شخص اور جائیداد پر ہوتا ہے۔ نجی بین الاقوامی قانون یعنی پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کے تحت اگر کوئی شخص پاکستانی کسی برطانوی کے ساتھ پاکستان میں معاہدہ کر لے تو اس پر پاکستانی قانون کا اطلاق ہوگا، کیونکہ قانون اسی ملک کا لاگو ہوتا ہے جہاں وہ معاہدہ پایا جاتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔